اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوست امتحان سے پہلے زیادہ نہیں پڑھتا، لیکن اس کے نمبر ہمیشہ بہت اچھے آتے ہیں، اور وہیں کوئی دوسرا دوست ساری رات جاگ کر تیاری کرتا ہے، لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو نمبر کچھ خاص نہیں ہوتے۔ تو بھائی آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ جو کم محنت کرتا نظر آتا ہے وہ اکثر بہتر نمبر لے جاتا ہے؟ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو بہت سے لوگوں کو پریشان کرتی ہے، لیکن اس کا جواب بڑا دلچسپ ہے۔ تو پھر کیا ہے اس کا راز؟ کیا یہ صرف قسمت کا کھیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی خاص ٹیکنیک چھپی ہوئی ہے؟ چلیں آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، راز اس بات میں نہیں ہے کہ کس کو کتنا آتا ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ وہ اپنے علم کو پیپر پہ پیش کیسے کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں آنسر رائٹنگ سکلز۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مہارت ہے جسے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، اور آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں امتحان کی سب سے اہم حصے سے، یعنی بالکل شروعات سے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پہلے 15 منٹ میں جو کچھ ہوتا ہے نا، وہی پورے پیپر کا ٹون سیٹ کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو اکثر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیپر ملتے ہی فوراً لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اس کے بجائے پہلے کچھ منٹ سکون سے بیٹھنے، پورا پیپر پڑھنے اور یہ پلان بنانے میں لگائیں کہ کون سے سوال پہلے کرنے ہیں۔ اس سے ذہن بھی فریش ہو جائے گا اور گھبراہٹ بھی کم ہوگی۔ اچھا، اب جب ذہن پرسکون ہو گیا تو اگلا قدم ہے جوابات کا سٹرکچر۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ مقصد ہے ایگزامینر کا کام آسان بنانا۔ اگر سٹرکچر صاف اور منطقی ہوگا تو انہیں جواب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ جو تجربہ کار ایگزامینرز ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایک لفظ نہیں پڑھتے، وہ بس ایک صاف ستھرا منظم پیپر دیکھنا چاہتے ہیں جسے چیک کرنا آسان ہو۔ تو اصل گیم یہی ہے کہ ان کا کام آسان کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے کچھ سنہرے اصول ہیں، جیسے کہ سوالوں کو ترتیب سے حل کرنا، سیکشنز کو آپس میں مکس نہ کرنا، اور سب سے اہم، ہمیشہ صحیح سوال نمبر لکھنا۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن یہ ایگزامینر کو الجھن سے بچاتی ہیں اور نمبر کٹنے کا چانس کم ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، مارجن لگانے سے پیپر صاف ستھرا لگتا ہے۔ سٹرکچر کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں پریزنٹیشن پر۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے تیاری کی ہے، اور یہی چیزیں ایک پیپر کو باقی سب سے الگ بناتی ہیں۔ یہ ایک زبردست ہیک ہے۔ جب جواب میں اہم الفاظ کو پینسل سے انڈر لائن کیا جاتا ہے تو ایگزامینر کی نظر سیدھا ان پر پڑتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ پورا جواب ہی ٹھیک لکھا ہے، اور اکثر وہ پورا پیراگراف پڑھے بغیر ہی اچھے نمبر دے دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسے گچھڑ مچھڑ کرنے کے بجائے بس ایک سیدھی لائن سے کاٹ دیں۔ اس طرح پیپر صاف ستھرا اور پروفیشنل لگتا ہے۔ یہ جاننا بھی بڑا کام کا ہے کہ کس قسم کے سوال کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ جیسے حساب کے سوالوں میں فائنل جواب کو ہمیشہ باکس میں لکھنا چاہیے۔ فرق بتانے والے سوالوں کے لیے ٹیبل بنانا سب سے اچھا ہے، اور ڈائیگرام ہمیشہ گہری پینسل سے بنا کر اس کے نیچے اس کا نام ضرور لکھنا چاہیے۔ اور یہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن سے ہر قیمت پر بچنا ہے۔ ٹیکسٹ میسج والی زبان جیسے BCZ لکھنا فوراً برا امپریشن ڈالتا ہے۔ اسی طرح 2 نمبر کے سوال کے لیے 2 صفحے بھرنا صرف وقت کا ضیاع ہے۔ اور ہاں، پیپر میں دعائیں یا پیسے رکھنے جیسی چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اس سب سے بڑے ڈر کی، جب کوئی ایسا سوال آ جائے جس کا جواب بالکل بھی نہ آتا ہو۔ زیادہ تر لوگ اس سوال کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ تمام ماہرین اور ایگزامینرز کا سب سے بڑا مشورہ یہی ہے، کوئی بھی سوال خالی نہیں چھوڑنا۔ دیکھیں، خالی جواب پر تو 0 ہی ملنا ہے، یہ تو گارنٹی ہے، لیکن اگر کچھ بھی متعلقہ لکھ دیا جائے تو کچھ نہ کچھ نمبر ملنے کا چانس ہمیشہ رہتا ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ یہ 4 قدموں والی اسٹریٹجی اپنائیں۔ پہلے یاد کریں کہ یہ سوال کس چیپٹر سے ہے، پھر اس چیپٹر کے اندر کا ٹاپک پہچانیں۔ اس کے بعد اس ٹاپک کے بارے میں جو کچھ بھی یاد آ رہا ہے اسے ایک صاف ستھرے پیراگراف میں لکھ دیں۔ یقین کریں، یہ خالی صفحہ چھوڑنے سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ تو آخر میں ساری بات گھوم پھر کر ایک ہی نقطے پر آتی ہے۔ ایگزامینر کے نقطہ نظر سے سوچیں، وہ جلدی اور اچھے طریقے سے پیپر چیک کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ان کا کام آسان بنائے گا تو وہ لاشعوری طور پر اس کے حق میں ہوں گے اور اچھے نمبر ملنے کا امکان بڑھ جائے گا۔